بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیوں آیا اور کیسے حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی کے ذریعے اللہ کے نیک بندوں کو اس عذاب سے بچایا۔ آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی نسل بڑھتی گئی، لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ لوگ خدا کو بھول چکے تھے اور ایک خدا کی بجائے انہوں نے مٹی اور پتھر کے کئی خدا بنا لیے تھے۔ نہ صرف ان کی عبادت گاہیں بتوں سے بھری پڑی تھیں، بلکہ ہر گھر میں بت رکھے ہوئے تھے جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے اور ان سے مرادیں مانگا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات جتلا کر سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کی اور اس بری راہ سے منع فرمایا۔ ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہا، بھلا یہ بتاؤ کہ تم نبی کیسے ہو سکتے ہو؟ تم تو ہمارے جیسے ہی گوشت پوست سے بنے ہوئے ایک انسان ہو اور ہم میں ہی پیدا ہوئے ہو۔ تم میں ایسی کون سی بات ہے جس سے ہم تمہیں نبی سمجھیں؟ اور اگر خدا کو نبی ہی بھیجنا تھا تو وہ کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیتا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے احسانات جتلائے اور کہا، تم کو چاہیے کہ ان بیکار بتوں کی پرستش چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرو، اور میں اس کی تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، تمہاری ہی بھلائی کے لیے تم کو نصیحت کرتا ہوں۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم میں تبلیغ کی اور کوشش کی کہ وہ خدائے واحد کے سچے پرستار بن جائیں، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام ان کو اچھی بات بتاتے تو اس کو مذاق مستی میں اڑا دیتے، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تاکہ ان کی آواز کانوں میں نہ پہنچ جائے۔ صرف چند لوگ ہی تھے جو آپ پر ایمان لائے۔ قوم کی یہ سرکشی اور نافرمانی دیکھ کر نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ اے اللہ، میں تو اس قوم سے تنگ آ گیا ہوں، اب تو ہی ہے جو ان سے ان کی سرکشی کا بدلہ لے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اب ان پر عذاب ضرور نازل ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کے حکم کے مطابق کشتی بنانے کا کام شروع کر دیا۔ جب آپ کشتی بنا رہے تھے تو وہ لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے تھے اور آپ پر تانے کس رہے تھے کہ کل تک تم تبلیغ کر رہے تھے اور آج کشتی بنانے میں لگ گئے ہو۔ کبھی کہتے کہ کشتی تو بنا رہے ہو، لیکن کشتی چلانے کے لیے دریا کہاں سے لاؤ گے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے کام کو جاری رکھا۔ جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو خدا نے حکم دیا کہ اپنے اہل اور ان لوگوں کو کشتی پر سوار کر لو جو مجھ پر ایمان لے آئے ہیں، اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں رکھ لو۔ جب سب لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو خدا کے حکم سے زمین کے سوتے پھوٹ پڑے، اس کے ساتھ ہی موسلادھار بارش شروع ہو گئی، زمین پر پانی بڑھنے لگا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ اس دوران حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا پانی میں ڈوبنے لگا ہے۔ آپ نے اسے آواز دی کہ اب بھی آ جاؤ تاکہ خدا کے عذاب سے بچ سکو، مگر اس نے جواب دیا، آپ جائیں، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ پانی تھا کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ دنیا کے نافرمان اور سرکش لوگ اس سیلاب میں موت کی گھاٹ اتر گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب خدا کے حکم سے سیلاب تھم گیا اور زمین نے سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا۔ اب خدا نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ، تم پر اور وہ لوگ جو تم پر ایمان لائے ہیں ان پر ہماری رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ چونکہ اس طوفان نے دنیا کے تمام لوگوں کو فنا کر دیا تھا اور صرف حضرت نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے ہی بچے تھے، اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ انہی کی اولاد اس وقت دنیا میں آباد ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 فرزند تھے۔ مورخین کا نظریہ ہے کہ کرۂ زمین کی اس وقت کی تمام نسل انسانی انہی 3 فرزندوں سے چلی آ رہی ہے۔ ان میں سے ایک گروہ کی نسل جو کہ افریقہ کے علاقے میں رہتی ہے، اور دوسرے کی مشرق قریب کے علاقوں میں رہتے ہیں، اور تیسرے کی نسل کو چین میں آباد سمجھا جاتا ہے۔ آذربائیجان میں موجود ایک مزار جس کے متعلق آذربائیجان میں مشہور ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، اگرچہ نوح علیہ السلام کی قبر کے متعلق کئی روایتیں موجود ہیں۔
قدیم ماہرین فلکیات کے مطابق یہ طوفان تمام کرۂ ارض پر نہیں آیا تھا، بلکہ ایک خاص خطہ تک محدود تھا، جبکہ بعض اہل علم کے نزدیک یہ تمام کرۂ ارض پر حاوی تھا۔ زمین پر ایسے متعدد طوفان آئے ہیں، جن میں سے ایک یہ تھا۔ عرب کی سرزمین جہاں قوم نوح آباد تھی، اس کے علاوہ بھی بہت سے مقامات میں بلند پہاڑوں پر ایسے حیوانات کے ڈھانچے اور ہڈیاں بکثرت پائی گئی ہیں جن سے متعلق علم طبقات الارض یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف پانی میں ہی زندہ رہ سکتے ہیں۔ ان باتوں کو دیکھتے ہوئے اہل تحقیق کی یہ رائے ہے کہ طوفان تمام کرۂ ارض پر آیا تھا۔ قرآن کریم کے مطابق کشتی نوح جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہری تھی۔ جودی پہاڑ مشرق ترکی میں واقع برف سے ڈھکی ہوئی ایک چوٹی ہے، جو کہ آرمینیا کی سرحد سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ 1977 میں ترکی کے اس پہاڑ پر کسی مہم کی بدولت اس کشتی کو دریافت کیا گیا۔ اخبارات میں اس کی تصاویر بھی شائع ہوئی تو یہودیوں، عیسائیوں اور ملحدین کے درمیان ایک نئی بحث چھڑ گئی۔ ملحدین اور روشن خیالوں نے اس پر 4 بڑے اعتراض اٹھائے۔ یہود و نصارہ اس کا جواب نہ دے سکے، مگر قربان جائیے کہ قرآن مجید میں ان کے تمام اعتراضات کا جواب پہلے سے موجود ہے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔